اولیاء اللہ لا خوف علیہم خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سید غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عرس مقدس کی بابرکت محفل کی حاضر تو مل کے آقا کریم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اسمع الصلاۃ علی محمد عارفہم حضور فرماتے ہیں جو میرا غلام محبت کے ساتھ میری ذات پر درود پڑھتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں محبت والوں کا درود میں خود سنتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اور سرکار فرماتے ہیں سنتا بھی ہوں فرمایا عارف ہوں میں جانتا بھی ہوں کہ کون سا میرا غلام ہے جو یہ نذرانہ میری خدمت میں پیش کرے تو سارے مل کے پڑھ لیں ہم سب کی اجتماعی حاضری حضور کی دربار میں ہو جائے گی اور اس کا ثواب شہنشاہ چشتیہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کریں گے سارے پڑھے الصلاۃ والسلام علیکم الصلاۃ والسلام علیکم الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین سلموا یا قومنا بل صلوا علی صدر الامین مصطفیٰ ما جاء الا رحمۃ للعالمین مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حفظ رحمت للعالمین چراغ چشت شہید اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز نظامی صابری سب سر یہاں جھکاتے نظامی صابری سب سر یہاں جھکاتے ہیں یہ پیشواؤں کے ہیں پیشوا غریب نواز اور کیا جملے لکھے شاعر نے وہ کہتا ہے میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر فرید کھڑے ہو اور ادھر غریب نواز اللہ کریم ہم سب کی حاضری اس بابرکت محفل میں قبول فرمائے آمین دل سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کا ہم سب کو پورا پورا فیضان اور اس کی برکت نصیب فرمائے آمین شہنشاہ ولایت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے آمین اللہ اکبر الحمدللہ اس جامع مسجد ابن قاسم میں ہر سال خواجہ خواجگان کے اس کی بابرکت محفل سکتی ہے اور آج کی سج رہی ہے وقت کا دامن نہایت تنگ ہے فقیر سے جو ٹائم لیا گیا تھا وہ تھا اثر سے مغرب تک تو مغرب کے بعد میں نے پیر کالونی نمبر 3 میں ٹائم دیا ہوا تھا پھر فون آ گیا نہیں جی مغرب سے عشاء تک ہے تو ان کی خدمت میں میں نے عرض کی میں نے کہا میرے یہ محسن ہے جاننے والے میرے نہایت کرم فرما ہیں اتنے میں آپ رات خانی کرا لیں گے تو عشاء کی نماز میں آپ کے پاس پڑھوں گا اس کے فوراً بعد انشاءاللہ بیان ہو جائے گا تو بہرحال وقت کا دامن تنگ ہے شہنشاہ بغداد شہنشاہ چشتیہ کا ذکر خیر کرنا ہے یاد رکھیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز نجیب الطرفین سید ہے یعنی والد کی طرف سے بھی سید ہے اور والدہ کی طرف سے بھی سید ہے والد کی طرف سے جن کا نام سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ ہے آپ والد کی طرف سے امام حسین کی اولاد ہے اور آپ کی والدہ کا نام جن کا نام ماہ نور بی بی ہے یہ سیداتی ہیں ان کا تعلق حضور علیہ السلام کے خاندان کے جناب حضرت امام حسن سے ہے یعنی حضرت معین الدین اجمیری والد کی طرف سے حسینی سید ہے اور ماں کی طرف سے آپ حسن
غوث آدم آپ والد کی طرف سے امام حسن کی اولاد ہے اور ماں کی طرف سے آپ امام حسین کی اولاد ہے. اور یہ توجہ کیجیے گا یہ دونوں ہستیاں آپس میں قریبی رشتے دار ہیں. قریبی رشتے دار ہیں. اللہ اکبر. بلکہ ایک روایت کے مطابق حضرت غوث آدم محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ کے رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں. اللہ اکبر. توجہ فرمائیے گا. آپ 15 سال کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. آپ کو ترکے میں ایک پن چکی ملی اور ایک آپ کو انگوروں کا باغ ملا. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ باغ کی خدمت کرتے ہیں, اس کا پھل بیچتے ہیں, گھر کا گزر اوقات ہوتا ہے, اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ سامنے کی جان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, اور دوسرا حصہ آپ سنجر کے غریبوں میں روزانہ تقسیم کروا دیتے ہیں. ایک دن آپ باغ کو پانی لگا رہے ہیں, ایک اللہ والے تشریف لے رہا ہے. ان کا نام ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ تھا. انہوں نے سلام کیا, آپ نے جواب دیا, اٹھایا, آپ گئے پانی لائے, حضرت کی خدمت میں پیش کیا, پھر چلے گئے, کیونکہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. پھر آپ گئے, ایک انگوروں کا خوشہ توڑ کر لائے, اور وہ حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمت کے پیش فرمایا. آپ نے وہ انگور لے لیے اور انہیں کھائے. جب آپ نے کھا لیے تو ان کے پاس ایک تھیلا تھا, تھیلا. آپ نے اس تھیلے کو کھولا, اس میں سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اسے چبایا, اور چبا کے منہ میں سے نکال کر نا حضرت محمد دین پاک کو حکم دیا کہ اسے کھائیے. آپ نے جب کھایا نکلا نا, بس وہ لقمہ جانا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی, دنیا کی محبت دور ہو گئی, یہ سینہ اللہ کی معرفت کا خزینہ بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا یہ سینہ اللہ اکبر خزینہ بن گیا. آپ جناب والا والدہ کے پاس تشریف لائے, عرض کرتے امی جان میرا ارادہ ندیم پڑھنے کے لیے جاؤ. تو ماں نے کہا بیٹا میں جا کر دیتی ہوں. عرض کرتے امی جان یہ پن چکی فروخت کر دو, یہ باغ بیچ دو. فرمایا تیرا ترکہ تیرے والد کے حصے میں سے ملا ہے, جو تیری مرضی چاہے کر. آپ نے پن چکی بھی بیچ دی اور وہ باغ بھی فروخت کر دیا. جو پیسے ملے نا اللہ اکبر کچھ زیادہ راہ کے لیے رکھے اور باقی سارے کے سارے غریبوں میں تقسیم کروا دیا. ذرا تصور لے جاؤ اس وقت جب یہ جدت نہ تھی, آمد و رفت کے زیادہ ذرائع نہ تھے. 15 سال کا یہ نوجوان اپنی ماں سے اجازت لے کے دین پڑھنے کے لیے نکلا. رستے کی کتنی سختیاں, کتنی بنانے والا مشقتیں آپ نے برداشت فرمائی. تو وہاں سے چلے سنجر سے, سستان کا یہ علاقہ, وہاں سے آپ چلے اور آئے کہاں, بخارا شہر کے اندر جو افغانستان کا شہر ہے. سبحان اللہ. یہاں تشریف لائے. مولانا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا مدرسہ تھا. آپ نے وہاں آ کر داخلہ دیا, اور حضرت نسبت بڑی چیز ہے, اس دنیا میں بھی نسبت کام آتی ہے اور قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں بھی کام آئے گی. اتنا بڑا عالم مرشد کی تلاش میں پتہ چلا نیشاپور کا ایک علاقہ ہے, وہاں حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی ولایت کا دکہ ہے, ان پہ تشریف لے جائیں. آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ کو نہ پایا, بغداد شریف تھے. توجہ فرمائیے گا, فرماتے میں وہاں سے چلا بغداد شریف آیا. خواجہ معین الدین اجمیری غریب نواز فرماتے ہیں آپ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سجدۃ الطائفہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. فرماتے درویشوں کا جنگ گھٹا تھا, فقراء کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. فرماتے میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو میں نے حضرت کا چہرہ دیکھا تو میرے دل نے کہا جس کی تلاش تھی یہی تو ہے. میرے رسول اللہ سے سوال ہوا تھا, اللہ اکبر, سرکار سے سوال کیا گیا تھا یا رسول اللہ یہ بتائیے اللہ والے کی نشانی کیا ہے, اللہ والے کی علامت کیا ہے. تو وہاں سرکار نے فرمایا تھا کہ اس کا چہرہ دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ گئے تو سمجھ لیں گے اللہ والا. فرماتے میں حضرت کو سلام پیش کر کے بیٹھا تو مجھے دیکھ کر فرمانے لگے کیسے آئے ہو. سبحان اللہ. اونچا بجا سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت عثمان ہارونی علیہ رحمت نے فرمایا کیسے آئے ہو. عرض
عرض کرتے حضور آپ کی بیعت ہونے آیا، آپ کا مرید بننے آیا. توجہ فرمائیے گا. فرماتے جاؤ وضو کر. حضرت معین الدین اپنا واقعہ خود بیان کر رہے ہیں. آپ فرماتے میں گیا، میں نے وضو کیا اور وضو کر کے میں واپس آیا تو مجھے حکم دیتے ہیں 2 رکعت نماز نفل پڑھو. فرماتا میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی. پھر مجھے حکم دیتے ہیں قبلے ہو کرنا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. فرماتے میں نے سورہ بقرہ مکمل پڑھ لی. پھر مجھے حکم دیتے ہیں 21 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنا. فرماتے ہیں میں نے 21 مرتبہ سرکار کی خدمت طیبہ میں جب درود و سلام کا نذرانہ پڑھا، حضرت نے اپنی دستار اتاری، ایک ٹوپی مبارک اتاری اور اتار کر مجھے پہنائی. گلی میں خاص آپ نے اتارا. فرماتے مجھے پہنایا اور حکم دیا آج رات مجاہدہ کرنا ہے، ساری رات عبادت کرنی ہے، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف تلاوت کرنی ہے. آپ فرماتے شیخ کے حکم پر ساری رات عبادت میں مشغول رہا. 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف میں نے پڑھ لی. صبح ہو گئی. فرماتے حضرت نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے معین الدین جی حضور. فرمایا آسمان کی جانب دیکھ کر نظر کہاں تک کام کرتی ہے؟ فرماتے شیخ کے سامنے بیٹھا تھا، میں نے جو نظر کو اوپر کیا میں نے کہا اللہ کا عرش زمین پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. فرمایا زمین کی طرف نظر ڈالو. آپ فرماتے میں نے زمین کی طرف نظر ڈالی تو تحت الثری تک میری نظر چلی گئی. میں نے کہا عرش اولا بھی دیکھ رہا ہوں اور تحت الثری بھی دیکھ رہا ہوں. حکم دیتے ہیں 1000 مرتبہ اور سورہ اخلاص تلاوت کرو. اللہ اکبر. فرماتے میں نے حضرت کے سامنے بیٹھا 1000 مرتبہ پھر سورہ اخلاص تلاوت فرمائی. فرماتے جب تلاوت کر لی تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے اب ذرا اوپر دیکھو کہاں تک نظر کام کر رہی ہے. فرماتے میں نے جو آسمان کی طرف دیکھا میں نے کہا اللہ کی عظمت کے حجابات میری نظروں کے سامنے ہیں. فرماتے آنکھیں بند کرو. فرماتے میں نے آنکھیں بند کر لی. اللہ اکبر. حضرت معین الدین غریب نواز فرماتے میں نے آنکھیں بند کر دی. تھوڑی دیر بعد حکم دیا فرماتے کھولو. تو میں نے کھولی تو آپ نے یہ انگلیاں کی 2 اور کہا ان 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو اور دیکھ کر بتاؤ نظر کتنے عالم آ رہے ہیں. فرماتے میں نے جب درمیان میں دیکھا تو میں نے کہا او میرا شہنشاہ، او میرے شہر، مجھے اللہ کریم کے 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں. جاگو نا سبحان اللہ. کتنے 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت نے فوراً سجدہ کیا، کہا اللہ تیرا لاکھ احسان ہے کہ تو نے حضرت معین الدین کو اپنی بارگاہ کے قبول فرما لیا. اور خود فرمایا کرتے تھے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے تھے یہ معین الدین اللہ کا محبوب ہے، اس کی مریدی پر مجھے فخر ہے. سبحان اللہ اکبر. اس کی مریدی پہ کیا ہے بولے مجھے جناب والا فخر ہے. فخر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی تھوڑے عرصے میں ایک ہی دن میں سارے سلوک کی منازل کو طے کرا دیا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساگر سے نہیں نظروں سے دلائی جاتی ہے. اللہ اکبر. 20 سال خدمت کی حضرت معین الدین نے اپنے شیخ کی. سبحان اللہ. بولو کتنے سال؟ 20 سال خدمت کی. سنو پھر آپ اپنے شیخ کے ساتھ حج پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. ایمان سے بتاؤ جب پیر کامل فات ہو تو حج کرنے کا لطف کتنا آتا ہو. فرماتے جب حج کر لیا، حج کرنے کے بعد آپ حتیم میں تشریف لائے. حتیم کون سی جگہ ہے جہاں میزان رحمت لگا ہوا ہے؟ وہ رحمت والا برنامہ بیت اللہ کی چھت کا اس کے نیچے کا جو حصہ ہے یہ حتیم ہے اور یہ بھی عطا رسول ہے. یاد رکھنے کا سرکار نے بیت اللہ کو بنوایا، اس حصے کو باہر کرایا. کیوں؟ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ وقت آئے گا کہ بیت اللہ کو تالا لگ جائے گا. امیروں کے لیے، وزیروں کے لیے، مشیروں کے لیے، صدور کے لیے بیت اللہ کا کمرہ کھول کر انہیں کمر میں بٹھا کر عبادت کرائی جائے گی. اور جو میرے غلام کائنات کے کونے کونے سے
اللہ اکبر قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارا سمایا نہیں سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ حضور کی عطا ہے حکیم میں حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اپنے مرید خاص حضرت معین الدین کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں نظام رحمت کے نیچے ہاتھ اٹھا کے عرض کی پروردگار یہ معین الدین حاضر ہے ہاتھ سے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر کے زمانے میں مقبول بنا دیا سبحان اللہ میں اسے عزت عطا فرما دی اللہ اکبر پھر مکہ المکرمہ سے حضور کے مدینے تشریف لے گئے سبحان اللہ مدینہ مدینہ کرے میں گزر گئے اللہ اکبر لوگ کہتے تمہارا وقت کہتے مدینہ 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 راز کیا میں نے کہا میرے رسول کا فرمان موجود ہے حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی سبحان اللہ ہم تو شفاعت کرانے کے لیے جاتے ہیں کہ سرکار کی خدمت میں جائیں گے آقا گناہگاروں کی سفارش کریں گے ہم گناہگاروں کی بگڑی بن جائیں گے سبحان اللہ اللہ اکبر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے نا حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ خواجہ معین الدین اجمیری مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر جب سلام پڑھے اللہ کی قسم میں نے گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے کہ سرکار کائنات کی خدمت میں سلامت کیا حضرت معین الدین اجمیری نے اپنے نانا کے حضور السلام علیکہ یا رسول اللہ زندہ و جاوید نبی حیات النبی آپ کے اور میرے پاک رسول نے روزے سے آواز دے کر کہا وعلیکم السلام یا کتب البشائر اے تمام مشائخ کے کتب محمد کا بھی تجھ پر سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے بتاؤ جس پر حضور کا سلام ہے سبحان اللہ جس پر نبی کی سلامتی ہے یار ایمان سے بتاؤ اللہ اکبر کتنا کرم کتنا لطف اللہ نے انہیں دیا ہوگا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے وہاں بھی سجدہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا لاکھ احسان ہے اپنی جگہ میں بھی مقبول فرما دیا رسول اللہ کی جگہ میں بھی منظور کر دیا مدینہ طیبہ میں رہے اللہ ہمیں بھی یہ سعادت دے مدینے کی حاضری کی سارے جب آمین جلد سے جلد اللہ سبب بتائے ہم بھی حضور کے طرح دولت پہ جائیں اور جا کے سرکار کی خدمت میں ہم بھی نذرانہ سلام بھی پیش فرمائیں اور استغاثہ بھی اپنی زبان میں حضور کی خدمت میں پیش کریں آمین توجہ فرمائیے گا مدینہ طیبہ میں حضرت معین الدین اجمیری رہے ایک رات سو رہے ہیں قسمت چمکی خواب میں حضور کی زیارت ہو ابھی یاد رکھیں حضور فرماتا ہے کہ اس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے دیکھا فرمایا شیطان مجھ محمد کی شکل اختیار نہیں کر سکتا سبحان اللہ اللہ اکبر ہے ایمان سے بتاؤ شیطان تو مصطفیٰ کی شکل اختیار نہ کرے اور امتی کہلانے والے کلمہ پڑھ کے رسول کو اپنی مثل کہے دعا کرو اللہ انہیں ایمان عطا فرمائے میرے والا کی سرکار رحمت اللہ علیہ سجادہ نشین استان آدیا بولنا شریف پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پوتے بابو جی سرکار کے بیٹے پیر نصیر الدین کے والد ماجد میرے مرشد کریم سید غلام معین الدین گیلانی اور معروف بڑے والا جی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے بشر شان رب الغلام بن کے آیا وہ کیا تھا وہ کیا ہے وہ کیا بن کے آیا کہتے بشر کہنے والوں کو دھوکا ہوا ہے مجسم و نور خدا بن کے آیا اچھا بولا نا سبحان اللہ مجسم و نور خدا بن کے آیا رات سوئے حضرت معین الدین مدینے میں قسمت چمکی حضور نے زیارت کرا سبحان اللہ سرکار نے زیارت کرائی اور فرما معین الدین ولایت ہند کی ہم نے تجھے عطا فرمائی صبح اٹھے سرکار عثمان ہارونی اپنے شہر کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا آپ خاموش ہو گئے آج کل سے حضرت مجھے تو پتہ نہیں ہندوستان کہاں ہے کس علاقے میں ہے کہاں جانا ہے حکم ہو گیا ہے اب آپ حکم فرمائے شیخ نے خاموشی اختیار فرمائی اگلی رات سوئے قسمت چمکی سرکار نے زیارت بھی کرائی
سے اجازت لے کر رسول خدا کی مقدس بارگاہ میں سے اجازت لے کر آپ روانہ ہوئے تو بغداد شریف میں آپ تشریف لے آئے. سبحان اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں عطا رسول، یہ رسول کی عطا ہے جو ہندوستان میں ہے آئے ہیں، کیونکہ نا یہ نائب بن کے آئے ہیں رسول اللہ میں، اس لیے ہم کہتے ہیں نائب رسول فی الہند. ٹھیک ہے نا جی. اللہ اکبر. ہند میں کملی والے مصطفیٰ کے جو نائب ہیں وہ حضرت معین الدین اجمیری سرکار ہیں. سبحان اللہ. آپ وہاں آئے 5 مہینے ایک روایت کے مطابق آپ بغداد شریف میں رہے اور 57 دن خاص طور پر حجرہ غوث اعظم میں مقیم رہے. سبحان اللہ. کتنے دن اونچی بولیے؟ 57 دن غوث پاک کی خدمت میں رہے. حجرہ خاص میں آج جہاں میرے غوث اعظم معبود سبحانی کا مزار پر ہنوایا ہے، یہ حجرہ خاص ہے، یہ مرکز اولیاء، یہاں سلطان الاولیاء تشریف فرما ہوتے تھے. سبحان اللہ. پھر وہاں سے چلے ایک روایت کے مطابق براستہ ملتان آپ لاہور تشریف لے گئے اور مرکز انوار تجلیات حضرت مخدوم امم حضرت داتا علی حجویری غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی دربار گوہر بار میں آپ نے جا کر اعتکاف فرمایا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ وہ دربار ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے. سبحان اللہ. لاکھ کرونا آیا پر داتا کا سلام ختم نہیں ہوا. دروازہ کھلا ہے. یہ اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں. صرف انسان نہیں جاتے، فرشتے بھی جاتے. سبحان اللہ. ان کی مدار فرشتوں کی زیارت گاہ ہے. اللہ اکبر. یہ وہ داتا ہے سب کو نوازتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قلب صاف لے کے جائے، نیت سے جائے. مولانا محمد شریف نوری صاحب رحمت اللہ علیہ خطیب پاکستان، اللہ ان کی مزار پہ گرو رحمت کا نزول فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے ایک بندہ بیٹھا تھا داتا صاحب کے مزار کے دروازے پر اور کہتا تھا داتا صاحب 10 روپے دے، 10 روپے 10 روپے. ایک گزرا اللہ اکبر خشکی نہ مارا. توجہ ہے. ایک گزرا اس نے کہا قبر والے سے مانگ رہا ہے. سوال کر قبر والا کیا دیتا؟ یہ لے مجھ سے 10 روپے. اس نے 10 روپے لے لیے اور جیب میں رکھ کے کھڑا ہو گیا. ہاتھ باندھ کے کہتا واہ داتا تیرے دیوا میں تو سچ کے دیوایا ہونڈے کو لے کے رکھے تو داتا ہی نہیں بنے گا. دیوایا اس سے تو تمہیں داتا بھی نہیں مانگتا. ان کے دربار کو ہر بار میں معین الدین قدم بوسی کرتے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جب حضرت فیضان عطا کرتے ہیں تو پھر نعرہ لگاتے ہیں گنج بخش فیض اعلیٰ مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کامل رحمت. سبحان اللہ. آپ تشریف لائے. پرتھوی راجے کی حکومت تھی جب آپ اجمیر شریف تشریف لائے. اس جگہ بیٹھے جہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے. آپ وہاں تشریف فرما ہو گئے. شام کو جب اونٹ والے اونٹ لے کے آئے انہوں نے کہا بابا یہ بادشاہ کے اونٹ بٹھانے کی جگہ تو کہاں آ گیا؟ 40 درویش نال تھے ساتھ تھے آپ کے. اللہ 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 کی صدا لگاتے ہوئے آپ ہندوستان میں تب داخل ہوئے. اللہ اکبر. وہاں تشریف فرما ہوئے. انہوں نے کہا یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھیں گے یہاں سے چلو. آپ نے فرمایا ساری جگہ اللہ کی ہے میں بیٹھ گیا تو کیا؟ اس نے کہا نہیں یہاں سے اٹھو. آپ یہ کہتے ہوئے کہ اچھا یہاں اونٹ بیٹھتے ہیں تو اونٹ بیٹھے رہے. آپ 7 طلاق تھا آنا ساگر کا وہاں جا کے تشریف فرما ہو گئے. انہوں نے اونٹ بٹھا دیے. رات گزر گئی. صبح جب اونٹ اٹھانے کے لیے مار مار کے تھک گئے. اونٹ ہلتے نہیں اٹھتے نہیں. بڑے حیران آ گئے. کہا کیا ہو گیا؟ یہ تو ہندو لیکن انہوں نے کہا جس باتیں کو ہم نے یہاں سے بھگایا ہے نا وہ شاید جناب والا مکرم ہے کیوں نہ اس سے معافی مانگی جائے. یہ قریب لوگ ہوتے ہیں. یہ آئے انہوں نے معافی مانگی. حضرت نے فرمایا اچھا اٹھو. اٹھی کھڑے تھے ہو سکا اونٹ اٹھ جائیں گے. اونٹ وہ وہاں کھڑے ہوں گے. بس یہ جملے جو بولے نا یہ بعد میں گئے جنہیں مار مار کے اٹھا رہے تھے وہ خود بخود اٹھ کے کھڑے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب انہیں فکر ہوئی کہ یہاں اللہ کی صداقت ہوگی مجلس مشاورت قائم کی. بھائی کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا باقی کا سوشل بائیکاٹ کر نہ کھانے کے لیے کچھ دو نہ پینے کے لیے نہ بازار سے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی غریب نواز
حضرت کی خدمت میں عرض کرتے صحیح اندھیرا ہونے والا ہے، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں تیل لے آؤ، دیے جلاؤ، فرمایا چلو لے کے آؤ۔ وہاں تو آرڈر ہوا تھا ان درویشوں کو، ان کے غلاموں کو کوئی چیز نہیں دینی۔ حضرت غریب نواز کا یہ خلیفہ مجار حضرت قطب الدین تشریف لائے، کہا تیل دو، کہا سب کے لیے تمہارے لیے بند ہے، یہ واپس آ گیا۔ حضرت وہاں تو پابندیاں لگا دی ہیں، ہمارا فیوشن بیکار کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، ہم تمہیں تیل نہیں دیتے، صحیح رات اندھیرے میں کیسے گزاریں گے؟ بس یہ جملے سنے نا مسکرا، فرمایا جاؤ لوٹا لے آؤ، مجھے وضو کراؤ۔ حضرت نے وضو کیا، فرمایا یہ پانی نیچے نہ گرے، اسے اکٹھا کرو، صحیح خیر تو ہے۔ فرمایا دیوں میں ڈال کر آج چراغ جلاؤ، اگر معین الدین پانی سے چراغ نہ جلائے تو اسے بھی محمد ایک بات بے شمار دلایا پین نہیں، اللہ اکبر، جس کے وضو کا پانی اتنا آیا ہے جو دیوں میں ڈالا جائے، چراغوں میں ڈالا جائے، وہ چراغ چلانے والا پانی کے چھلک جلنے لگ جائے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سلطان یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ اور پڑھ کے دیکھ لو میرے بزرگوں نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جس رات معین الدین غریب نواز کے وضو کے پانی سے وہ چراغ جلے، بادشاہ کے محل میں دیسی گھی کے چراغ نہ جلے، وہاں اندھیرا تھا، بالکل سناٹا تھا، اور ان کی کٹیا میں اللہ کے نور کا اجالا تھا۔ انہوں نے کہا پانی بند کرو، بغیر پانی کے زندگی نہیں ہے۔ فوجی ٹھہرا ہوئے اس تالاب پر آنا ساگر کے بابا جی کے لیے پانی لینے آئے، غریب نواز کے لیے کہا جاؤ سب کو پانی ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا۔ حضرت وہ تو نہیں دیتے، وہ تو فورس کھڑی ہوئی ہے، وہ تو پہلا لگ گیا، کہا ایک لوٹا تو دے دو، وضو کرنا ہے۔ حضرت قطب الدین کہا ایک لوٹا دے دو، میرے شیخ نے وضو کرنا ہے۔ آپس میں سپاہیوں نے مشورہ کیا ایک لوٹے کی کیا بات ہے، دے دو۔ بس انہوں نے جیسے لوٹا ڈالا، اللہ نے فرمایا معین الدین کو پانی نہ ملے، یہ پانی لے، اور پانی سارا لوٹے میں آ، زمین اپنے چشمے بند کر دے۔ زمین نے چشمے بند کر دیے، سارا تالاب جو تھا وہ لوٹے میں آ گیا، کوزے میں دریا بند۔ اگر اس مثال کو دیکھنا ہے تو معین الدین پاک کی زندگی کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اب تو جناب والا سارا نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ تو بربادی ہو گئی، پانی کے بغیر بھاگے، پھر حضرت کی خدمت میں آئے، معافی مانگی، پھر یہ کریم تھے، کہا جاؤ ڈال آؤ، یہ ڈال کے آئے، یہ راضی ہو گیا، وہ بھی راضی ہو گیا۔ اور یہ کریم، میں نے کہا میرے آقا نے فرمایا میری امت میں ایسے بندے ہیں، وہ جس بات پہ قسم اٹھا لے اللہ پاک ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے، ان کی قسم کو اللہ کریم پورا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا، ایک بادشاہ کا وزیر بڑا چکر چلا اچھا تھا، اس نے کہا میں دیکھتا ہوں یہ معین الدین یہاں سے بھاگتا کی میں، تم تیاری کرو، ہم نے ان کو بتانا ہے۔ اور انہیں پتہ نہ تھا یہ بھاگنے کے لیے نہیں آئے، یہ تو قیامت تک لے کی لوٹنے کے لیے آئے، قیامت تک، قیامت تک۔ تو جو ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے کہا کیا کرے گا، بادشاہ نے کہا پرسوی بادلی، کہا میری بیٹی حسین و جمیل ہے، تیار کرا کے بھیجوں گا، منٹوں میں ایمان لے گی، تم تیار رہنا، جیسے کہ ان پہ ہاتھ ڈالیں گے کہ نظر ڈالیں گے ہم ان پہ وار کریں گے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، پلان بن گیا۔ حسن جمال کی پیکرا والا تیار ہو گئی، بابا جی کی حضرت حاجت صاحب کی کٹیا میں تشریف لے آئی، حضرت ذکر میں بیٹھے ہیں، نظر اٹھا کے نہ دیکھا، جو ہے نظر اٹھا کر نہ دیکھا، آخر بول پڑی وہ عورت، اس نے کہا بابا میں باہر جاؤں، میرے حسن کی جھوکی دیکھنے کے لیے لوگ بے قرار ہو، آج میں تیری کٹیا میں آئی، تو نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میری بیٹی میں تجھے دیکھوں یا تیرے بنانے والے کو دیکھوں۔ تجھے دیکھوں یا تیرے بنانے والوں کو دیکھوں، اللہ اکبر۔ اس سے نظر ہٹاؤں تو کسی غیر پہ نظر ہٹاؤں، ڈالوں نا۔ اللہ کے بندے ہو، یہی معرفت خدا ہے جس کے مطابق حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جو اللہ نے فرمایا نا حیاتن طیبہ، کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا کرے، اس پاکیزہ زندگی سے مراد کیا ہے؟ فرمایا پاکیزہ زندگی سے مراد ہے جسے اللہ اپنی معرفت عطا کرتا ہے، جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کو پا لیا۔
تو یہ تو وہ معین الدین اجمیری غریب نواز ہے جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. سبحان اللہ. منہ سے کہنا آسان ہے یار. علی 90 لاکھ کو. اور سرکار فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. جس نے ایک سید کائنات رحمت للعالمین علیہ السلام کا فرمان خوشبودار سید کائنات رحمت للعالمین فرماتے میری امت میں ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں کے ساتھ قرابت داری نہیں رشتہ داری نہیں لیکن وہ مخلوق خدا کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنے والے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ یہ جہنم میں چلے جائیں. اللہ کی مخلوق بس نظر ڈالی اور کلمہ پڑھا کے نا اللہ اکبر سارا کو جنتی بنا دیا. سبحان اللہ. وہ معین الدین اجمیری غریب نواز رحمت اللہ علیہ کہ جن کی سیرت کو پڑھو ایمان تازہ ہوتا ہے. بزرگ فرماتے یہ مادر زاد ولی ہے. فرمایا ماں کے پیٹ میں تھے یہ پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے. سبحان اللہ. اللہ کی قسمات کی والدہ فرماتے میرے بطن سے اللہ کی صدا آتی ذکر کیا کرتے تھے ذکر کیا کرتے تھے ذکر کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ماں کے پیٹ میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کی سیرت کو پڑھو نا. ان کے والد شاہ عبد الرحیم ایک دن نا کوئی عورت مانگنے والی آپ کے دروازے پہ آئی. اس نے کہا روٹی کا سوال ہے. اندر گئے. اندر جا کے آپ نے روٹی دیکھی پڑی اور اس کو 2 ٹکڑے کر دیے. اور بھی روٹیاں پڑی ہوئی تھی. ایک روٹی اٹھائی آدھی روٹی اس عورت کو دے دی. وہ عورت تھوڑی آگے چلی آگے کرو بیوی واپس آ. وہ واپس آ گئی اور روٹی اٹھا کے دے دی اور روٹی اٹھا کے دے دی. اب وہ جا رہی ہے آدھی پہلے لے لی آدھی اب لے لی. جب وہ آگے بڑھی پھر آدھار دے کر کہا او بھائی ادھر آ پھر آ دو. جتنی روٹیاں تھی ساری اٹھا کے دے دی. آپ کی گھر والی نے کہا یہ کیا پہلے آدھی دی پھر آدھی دی پھر اس کے بعد چلانے والا اللہ اکبر ساری روٹیاں اٹھا کے ایک دم ساری روٹیاں دے دیتی. اللہ اکبر. فرماتی ہے شاہ عبد الرحیم توجہ ہے فرماتے جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے وہ مجھ سے تبادلہ کر رہا تھا کہتا تھا اس سائلہ کو نا مانگنے والے کو آدھی روٹی نہ دو پوری دو. جب پوری دے دی تو پھر اس نے مجھے کہا اللہ اکبر کے ساری روٹیاں اس کو دے دو. شاہ ولی اللہ ماں کے پیٹ میں ہے والد کو ترکیب کر رہے ہیں. ایمان سے بتا یہ سید بابا نہیں یہ تو حضرت معین الدین اجمیری رسول اللہ کی اولاد ہے. علی کا بیٹا سید فاطمہ کا نور العین ہے. اگر شاہ ولی اللہ اپنے والد کو گائیڈ کر سکتا ہے تو اس بات پر ایمان رکھ الحمدللہ معین الدین ماں کے پیٹ میں اللہ 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 اللہ. فیصلہ حق کی طرح یہ دیوبندیوں نے لکھی ہے توجہ ہے ان کے مولوی نے یہ واقعہ لکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ وہ ہستی ہیں جو غریب نواز ہے نوازنے پہ تو کرم کرتے ہیں. اب وقت کا دامن تنگ ہے. آخری بات میں آپ کو سنا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر. ورنہ دل تو چاہتا تھا کہ نماز تک تھوڑا سا بیان ہو جائے. بہرحال چونکہ وہاں بھی وعدہ ہے وہ مجھے لینے آ جائیں گے میری مسجد میں تو پھر بڑی پریشانی نہ ہونے. توجہ فرمائیے گا اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. یہ سلطان یہاں شہنشاہی کیے ہوئے ہیں جس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں. سبحان اللہ. جن کا فیضان پورے ملتان میں ہے. سبحان اللہ. غوث العالمین جن کو بولا جاتا ہے جن کا نام بہاؤالدین بہاول حق زکریا ملتانی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جو معرفت خدا سے مالا مال ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ وہ ہستیاں توجہ ہے ان کے شیخ کی خدمت میں 2018 میں فقیر حاضر ہوا تھا آپ کی مزار کی زیارت کے لیے بغداد شریف میں اور ہم نے وہاں تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ محفل کی تھی آپ کی مزار پہ. بڑا فیضان ملتا ہے آج بھی زندہ. 17 دن میں حضرت بہاول آپ کو آپ نے سند بھی دے دی خلافت بھی دے دی. لوگوں نے کہا تو 40 سال 50 سال سے خدمت کر رہے ہیں ہمیں تو ابھی تک کوئی چیز نہ ملی. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہا جاؤ جا کے نا پرندے لے آؤ کبوتر لے آؤ کبوتر لائے ایک ایک کو دیا. کہا جاؤ وہاں ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے. ہر کوئی لے کے چلا گیا ذبح کر کے لایا. غوث بہاول جو ہے نا ذبح کبوتر ہاتھ میں تھا. حضرت شیخ عمر سوربردی رحمت اللہ علیہ آپ نے دیکھا شہاب الدین غریب نواز نے کہا بہاول ہاتھ تو تجھے کوئی جگہ نہیں ملی اس کو ذبح کرنے کی. اللہ اکبر. ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں کہتے ہیں سونے تیرا حکم تھا وہاں ذبح کرنا ہے. ہم جہاد ہے وہاں اللہ کی ذات موجود ہے. میں تم نے دیکھ لیا ماشاءاللہ علامہ صاحب تشریف لائے. اللہ اکبر. فرمایا دیکھ لیا کہ تمہارے اور اس کے
کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرمایا تم موٹی لکڑی تمہیں آگ آہستہ آہستہ پکڑتی ہے، یہ عشق کتنی سوکھی لکڑی، اس کو آگ دکھائی، محبت دکھائی، ہر چیز اس نے اپنے اندر جذب کر لی۔ یہ تشریف لے گئے حضرت علامہ خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جناب والا بیان کیا اور سفر نامے میں بھی لکھا اس کو۔ اللہ اکبر، فرماتے تشریف لے گئے کہاں؟ حضرت معین الدین اجمیری کے عرس مبارک تھا، سبحان اللہ۔ فرماتے وہاں گئے آپ کے جانشین، آپ کے ولی عہد حضرت شاہ صدر الدین عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی ان کے ساتھ تھے، شاہ ابن عالم کے والد ماجد جو ہیں وہ بھی ساتھ تھے، قطب عالم کے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہم گئے تو دیکھا ایک بابا بیٹھا ہے اور وہ دربار شریف کی طرف منہ کر کے کہتا ہے جب تو سنتا نہیں غریبوں کی فریاد، کیوں نام دھرایا ہے غریب النواز۔ سبحان اللہ، جملے سمجھیے بات، توجہ ہے۔ کہتا ہے جب تو سنتا نہیں غریبوں کی فریاد، کیوں نام دھرایا ہے غریب النواز۔ یہ بار بار تکرار کر رہا ہے، سبحان اللہ، بار بار تکرار کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک بابا جی تشریف لائے، توجہ، آپ نے چادر مبارک کی ہوئی تھی، اللہ اکبر، آئے میری طرف دیکھو، میں بات سمجھ آئے گی، آئے ہاتھ میں ایک تھیلی سی تھی، وہ جو کہہ رہا تھا نا جب تو سنتا نہیں غریبوں کی فریاد، کیوں نام دھرایا، اس کو پکڑوائی اور وہ چلے گئے۔ وہ جو کہہ رہا تھا اٹھا، اس نے اس تھیلی کو جیب پہ ڈالا، وہ بھی چلا گیا۔ اللہ اکبر، حضرت غوث بہاول حق نے اس جگہ کو بھی چوما، اس جگہ کو بھی چوما، اللہ اکبر، اسے بھی چوما، بولو اسے بھی چوما، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ صدر الدین نے عرض کی حضرت یہ کیا، آپ شیخ الاسلام دونوں جگہ کو چوم رہے ہیں؟ فرمایا یار یہ راز ہے۔ کہا میں آپ کا جانشین ہوں، مجھے تو بتائیے۔ فرمایا تمہارا ولی عہد ہے، اگر میں تجھے نہ بتاؤں تو کسے بتاؤں؟ فرماتے آنا تجھے بتاؤں، یہ جو کہہ رہا تھا نا جب تو سنتا نہیں غریبوں کی فریاد، کیوں نام دھرایا ہے غریب النواز۔ فرمایا یہ سید زادہ تھا، اس کی بچیاں جوان تھی، غریب تھا، اس کے پیسے جس کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ ان کی رخصتی کر دے۔ فرمایا جو دینے آئے ہوئے تھے وہ صاحب وہ جو خود غریب نواز فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، تو ہے یہ نہیں ہے؟ ایمان سے بتاؤ، بغیر لارے کے شادی جو ہے وہ سجتی ہے؟ نہیں سجتی۔ دولہا ہو تو شادی وہ سجتی ہے۔ تو پھر مان لے یہ اللہ والے ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ مومن نہ گئے، ارے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ فیضان اولیاء یہ قیامت تک جاری رہے گا، شہنشاہ کی عظمت کے نعرے لگتے رہیں گے۔ بس ہم یہی عرض کرتے ہیں میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، ادھر فرید کھڑے ہوں ادھر غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، چراغ چشت شہے اولیاء غریب نواز، نظامی صابری سب سر یہاں جھکاتے ہیں، یہ پیشواؤں کے ہیں پیشوا غریب